حضرت ثوبان سے روایت ہے، تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، کہ تم پر امتیں اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ کیا اس وقت ایسا حال ہوگا اللہ کے رسول کہ ہم کم تعداد میں ہوں گے، لوگوں ساری قومیں اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹی پڑے گی؟ کہا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بڑی کثیر ہوگی، بعض روایتوں میں ہے کہ سمندر کے جھاگ کی طرح بہت زیادہ تعداد ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، دشمنوں کی نظر میں تمہاری کوئی ہیبت، کوئی وقار، عزت اور قوت نہیں رہے گی، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ یہ مرض بتایا، یہ ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جملہ کہ محبت کرنا دنیا سے، زندگی سے، اور موت کو ناپسند کرنا، یہ پوری ہماری خرابیوں کا ایک عنوان ہے جس کے ضمن میں پورا ایک مضمون پیش کیا جا سکتا ہے۔ آخرت کو بھول جانا، اللہ رب العالمین اور اس کے دین کو فراموش کر دینے سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ پھر شیخ نے آگے بڑھ کر یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے بھی یہ فیصلہ سنایا ہے اپنے کلام پاک میں، سورہ ابراہیم میں فرمایا وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا؟ کہ اگر تم نے شکر گزاری کی، نعمتوں کی قدردانی کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کیا، یہ کھانا پینا جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے سب اللہ کی نعمت ہے، اور دین اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شکر گزار ہوگا ہم اس میں زیادتی کریں گے نعمت میں، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ مسلمانوں پر عذاب کی کیفیت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہی ہے، ناشکری کر رہی، لہذا اس کا بھگتان بھگت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان صاف کیا ہے۔ آج یہاں، کل افغانستان، پھر صومالیہ، پھر فلاں، پھر ہندوستان، اور فلاں اور فلاں جگہ یہ قضیے اٹھتے رہیں گے۔ ہماری مدد سے، احتجاج سے، اور صرف بیانات سے، مذمتی بیانات سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے مسائل اگر ہم جڑ سے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اصل قضیہ کیا ہے؟ شیخ نے آگے فرمایا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ فلسطین اس وقت تم کو ملے گا واپس جب تم اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف پلٹو گے۔ اس کی ایک دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے جو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے نقل کیا، اور جس کو اہل علم نے، محدثین نے صحیح کہا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی بیع کرو گے۔ بیع عینہ دھوکے کی بیع ہوتی ہے، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی تشریح کا فی الحال موقع نہیں ہے، میں صرف اتنا کہوں کہ حرام طریقے کو حلال بنانے کی شکل دے دینا، ایسی بیع آج کل ہمارے ہاں کرتے ہیں نا لوگ، حرام کو حلال بنانے والے بہت سارے راستے نکالتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ ایسے کر لو تو ویسا کر لو تو حرام حلال ہو جائے گا۔ تو جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرَ، اور گائے کی دموں کو پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر مطمئن، یہ اس وقت کی تجارت اور مال آمدنی کے ذرائع تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اور ہم جب دنیاوی کاروبار، لین دین اور دنیا کے معاملات میں الجھ جائیں گے اور اسی کو معراج سمجھیں گے، ارے میرا بیٹا تو سرکاری ملازمت میں لگ گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر ہو گیا، IAS افسر بن گیا، بس ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی معراج مل گئی۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب تم گائے کی دموں کو تھام لو گے، زراعت پر خوش رہو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو، اللہ کے راستے میں کوشش، محنت، قربانی کو چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نتیجے میں کیا کرے گا؟ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، ذلت مسلط کر دے گا۔ لَا يَنزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، تم سے اس ذلت کو اللہ ہٹائے گا نہیں یہاں تک کہ تم اس کے دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ۔ شیخ محمد حسین کا جواب اس حدیث کے بالکل موافق ہے کہ اللہ ذلت کی اس کیفیت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم اللہ یعنی اللہ کے دین کی طرف نہ لوٹ جائیں۔ شیخ نے آگے بیان کیا اور بہت پیاری بات بیان کی کہ مسلمانوں کا اصل قضیہ کیا ہے؟ یہ مدد بھیجنا،
صرف دعا کر لینا وقتی طور سے کسی ملک کے ناراضگی کے نتیجے میں اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کا اصل قضیہ نہیں ہے. شیخ نے کہا کہ مسلمانوں کا اصل قضیہ عقیدے کا ہے، دین کا ہے، توحید کا ہے. انہوں نے جو تفصیل سے بات کہی، میں اس کو 2 جملے میں مختصراً کہوں. انہوں نے بیان کیا کہ آپ اور ہم کتنے برے حالات میں ہیں، آج دنیا کے حالات کتنے کمزور ہیں، انسانیت کتنی لاچار ہو چکی ہے، بے بس ہو چکی ہے. دنیا کے متمدن طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں، اسرائیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف غزہ کے مظلومین جن کو 1 لیٹر پانی یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل رہا، دوسری طرف اسرائیل جو کھلے عام جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے. انسانی قانون اقوام متحدہ کے دنیا میں جو جنگی قوانین ہیں ان تمام قوانین کی مخالفت کر رہا ہے، کسی کی بات نہیں سن رہا ہے. اس کو ہتھیار کی مدد کی جا رہی ہے، پیسوں کی مدد کی جا رہی ہے، میڈیا سے مدد کی جا رہی ہے، اخلاقی مدد کی جا رہی ہے. اور جو مظلومین ہیں جو مر رہے ہیں ان کے حال کو دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بس زبانی جمع خرچ کر کے بیان دیا جاتا ہے. اور مسلمان قومیں بھی، مسلمان حکومتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں، مفلوج نظر آتی ہے. زبانی بیانات، احتجاج اور مطالبات و اپیل کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی. ہم بھی اسی حال میں ہیں. یہ مسلمانوں کی پستی، بے بسی، ذلت کا کتنا بھیانک جو ہے منظر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر غزہ کی پٹی پر، لیکن کوئی شخص اس ظلم کو روکنے کی کسی لیڈر میں، عالمی لیڈر میں کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو. تو